سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن مقدس پارہ نمبر 8 سورہ نام آیت نمبر 51 کا میں نے ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ آیت نمبر 51، آیت نمبر 52، آیت نمبر 53، یہ 3 آیات جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں جن کو آیات محکمات کہا گیا ہے، آیات محکمات سے مراد یہ آیتیں ہیں، یعنی آدم علیہ نبینا علیہم الصلاۃ سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے ان چیزوں کا حکم دیا اور ان گناہوں سے جو یہاں پہ اس میں حرام چیزیں بیان کی گئی ہے اس سے بچنے کی تاکید کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو توریت کے زبردست عالم تھے، ان نے ان آیات کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت اتری، بسم اللہ کے بعد انہی احکامات کو جو ان 3 آیتوں میں جو 10 احکامات بیان کیے گئے ہیں انہی کو بیان کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہم السلام انہی آیات کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، کوئی ہے جو آئے اور مجھ سے ان آیتوں کے بارے میں بیعت لے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے 10 چیزوں کو نقل کیا ہے، اور حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان نے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھنا ہو، نبی کی وصیتوں کو، اور ایسی وصیت جس پر مہر لگی ہوئی ہو، مہر شدہ وصیت کو دیکھنا ہو، تو فرماتے ہیں کہ ان 3 آیات کو دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے قبل جو آیتیں ہیں، اس سے قبل جو 2 رکوع ہے، ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے احکامات کو ہی بیان کیا ہے۔ خصوصی طور پہ ان آیات میں جو آج کے جمعے کا میں موضوع سخن بنا کر لایا ہوں، فرماتے ہیں قل، محبوب کہو ان سے، تعالو، بلاؤ، آؤ، اس محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ ان کو بلاؤ، تعالو، بلاؤ ان کو، اتلو ما، ان کو تلاوت کر کے سناؤ، حرم علیکم، اللہ رب العزت نے تم پر، حرم ربکم، تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ کیا حرام کیا؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلی چیز اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے، اور شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرک جو کہ ظاہری ہے، بتوں کی پوجا کرنا وغیرہ، اور ایک ہے شرک خفی جو کہ اعمال کے اندر نیات کے تحت، اور اسی طرح پھر کاروبار کے اندر کہ دل میں یہ سوچنا کہ فلاں چیز سے نقصان ہوتا ہے، فلاں چیز سے، یہ مقربین لوگوں کے ہاں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو شرک ظاہری سے بھی بچا جائے
اور شرک کے خفی سے بھی بچا جائے۔ لا تشرک بہ شیئا، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تم پر حرام کی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جو اللہ کے حقوق ہے، اللہ کے جو احکامات ہے، اللہ رب العزت کے جو صفتیں ہیں، اللہ رب العزت کی جو صفت خاصہ ہے، ان کے اندر کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں، باقی جسے چاہیں گے اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اگر کوئی کہہ دے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر گیا، یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن مشرک کو معاف کر دیا جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے پہلی چیز جس کی طرف قرآن نے بلایا، تعالو کہا، اور نبی سے کہا کہ اتلو، پڑھ کے سناؤ ان کو، بتاؤ ان کو، وہ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسری چیز وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا اور پھر آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے پہلے اپنی توحید کو پھر والدین کے احسان کو بیان کیا۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو پھر والدین کے احسان کو بیان کیا کہ جس طرح توحید پرستوں کا خدا ایک ہوتا ہے، اسی طرح جو عزت والے ہوتے ہیں ان کا باپ بھی ایک ہوا کرتا ہے، یہ بات بھی بتائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ ماں باپ بنے ہیں، اس لیے ماں باپ کے احسان کو بیان کیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک دن نبی نے ایک حدیث بیان کی نا، جس کو کسی نے شاعرانہ انداز میں پرو دیا کہ ایک دن فرمانے لگے سرکار دو عالم کہ ناک اس کی کٹ گئی، صحابہ نے عرض کیا وہ کون ہے بدبخت توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی، ارشاد یوں ہوا وہ فرزند ناخلف جس کے گھر جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی، جس کو بڑھاپے میں ماں باپ کا نہیں ہے خیال، اس بدبخت کی عقبا و دنیا ہی الٹ گئی، کہ جس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے تیسرا حکم، تیسرا احکام جو کہ اللہ رب العزت امر کا صیغہ استعمال کر کے بیان کر رہے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا رزق کی تنگی کو دیکھ کر کہ کمائے گا کون، اتنی اولاد ہو جائے گی کھائیں گے کیا، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور اولاد کو، چھوٹی اولاد کو کمائی کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ وہی زمانہ آج بھی دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں ہم دو ہمارے بھی دو، اولاد کو قتل کر لیتے ہیں کہ سکھیا بڑھ رہی ہے، آدمی بڑھ رہے ہیں، یہ کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رزق ہم دیتے ہیں، اور 12ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا تمہارا رزق ہمارے ذمے ہے اور ہم رزق دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی یہی ارشاد فرمایا ماں باپ کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، اولاد کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ اولاد جب بھی آتا ہے اپنی کمائی اور اپنا رزق سارا ساتھ لے کے آتا ہے۔ تو تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ اپنی اولاد کو
مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، لا تقرب پاس نہ جاؤ، فواحش بدکاری، فواحشہ باتوں کے پاس، جو کہ ما ظہرا جو کہ ظاہر ہو، یا وما بطن یا کہ وہ چھپی ہوئی ہو، وہ بدکاری جس کو دنیا جانے، وہ گناہ، وہ بے حیائی کے کام جس کو دنیا جانے اس کے قریب بھی مت جاؤ، وہ گناہ، وہ بدکاری، وہ بے حیائی کے کام جسے کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لوگوں میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی آدمی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر یہ کہ اس پر قصاص لازم ہو، یا یہ کہ اسے جرم کر جانا ہو، یا رجم کر جانا ہو، اس نے جرم کیا ہو تو اس کے تحت ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، باقی یہ کہ ناحق کسی کو قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہاری طرف حکم کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ۔ اور پانچویں چیز، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ہی احسن، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہاری کفالت میں اگر یتیم ہے، اس کی زمین تمہاری کفالت میں ہے، وہ نابالغ ہے تو اسے سنبھال کے رکھو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ جب وہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کی زمین، اس کا حصہ اور اس کے جو حقوق ہے تمہارے اوپر، اس کا جو مال ہے اس کے سپرد کر دو۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ، جیسا کہ میں نے پچھلی بار پر بدوار کے دن صبح کے وقت میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے جس گھر کے اندر یتیم پرورش پاتا ہو، یتیم کے حقوق کو ادا کیا جاتا ہو، کائنات میں سب سے بہترین گھروں میں سے وہ ایک گھر ہے۔ اور چھٹی چیز، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور دین لین میں، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ایک قوم نے کمی کی، اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا، تو اس لیے ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت انسان پر اتنا ہی انسان کو مکلف بناتا ہے جتنی کہ اس کی گنجائش ہو۔ جیسے باپ کبھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی 100 کلو کی بوری اٹھا لو، اسے پتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے، 10 کلو اٹھا نہیں سکتا ہے، 100 کلو کی بوری کہاں سے اٹھا پائے گا، بس اتنا ہی اسے دیتا ہے جتنا کہ وہ مکلف ہوتا ہے، برداشت کر پاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بندوں پر پریشانی اور مصیبتیں اور اللہ رب العزت آزمائشیں اتنی ہی بھیجتا ہے جتنی کہ انسان برداشت کر پاتا ہے۔ بعض بندوں کو آپ دیکھیں، بہت مصیبتیں ہوتی ہے، جب ان کو دیکھتے ہیں سوچتے ہیں یا اللہ یہ کیسے برداشت کرتا ہے، ہم سے نہ ہو پاتا، لیکن اللہ رب العزت پہلے اسے برداشت کرنے کی قوت دیتے ہیں، پھر پریشانیاں دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور حق بات کہو، عدل والی بات کہو، اگرچہ تمہیں اپنے قریبیوں کے سامنے کہنا پڑے حق کہو۔ یہ نہیں کہ قریبی ناحق پہ ہے پھر بھی ہم قریبی کا ساتھ دیں، نہیں، قرآن نے اس جرم سے منع کیا ہے۔ اگر ہمارا سگا بھائی ہو، ہمارا سگا بیٹا ہو، وہ ناحق پہ ہو اور وہ غلط ہو، اسے غلط کہو۔ یہ نہیں کہ میرا قریبی ہے یا یہ کہ میرا دوست ہے، اس کے سامنے میں حق بات اگر کہہ دوں گا یہ ناراض ہو جائے گا۔
1000 مرتبہ ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، اس کے سامنے حق بات کو کہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ حق کڑوا ہوتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اور اللہ رب العزت حق کہنے کی قوت بھی کسی کسی کو دیتا ہے۔ ہر بندہ حق نہیں کہتا، بس خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ حق کہو، اگرچہ اپنا قریبی ہو، اپنا دوست ہو، اپنا بھائی ہو، یہاں تک کہ اپنا باپ ہو، وہ بھی غلط ہو، اسے بھی کہو کہ آپ غلط ہیں، یہ صحیح ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ادب کو محفوظ رکھو، یہ نہیں کہ بے ادبی کے ساتھ کسی کو بھی ڈانٹ دو، سامنے والا حق پہ آنے کے بجائے وہ آپ سے جھگڑ لے گا اور وہ ضد پہ اڑ جائے گا۔ کہنے کے اسلوب ہونے چاہیے، کہنے کا طریقہ ہونا چاہیے، لیکن حق کہو، کسی کے سامنے بھی کہنا پڑے حق کہو۔ ذا قربا، قربا کا لفظ استعمال کیا قرآن نے کہ اپنا اگرچہ قریبی ہو اس کے سامنے بھی حق کہو۔ اور آگے فرمائے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو، مخلوق سے کیا ہو اسے بھی پورا کرو، اللہ سے جو وعدہ کیا ہو اسے بھی پورا کرو۔ اللہ سے ہم سب وعدہ کر کے آئے ہاں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، قالوا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب رب مان کے آئے ہیں اس وعدے کو نبھاؤ۔ ان عہد اللہ کان مسئولا، قیامت کے دن جو وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تمہاری طرف حکم بھیجا گیا ہے، ذالکم لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ 9 باتیں، اور 10ویں بات پھر آگے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو اوپر جو 9 باتیں کی گئی ہے، یہ 9 باتیں صراط مستقیم ہے، اس پہ ڈٹ جاؤ، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ کسی راستے کی پیروی نہ کرو، اس کے علاوہ کسی راستے پہ نہ چلو۔ یہ سبل سبیل کی جمع ہے، راستے کی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، کسی راستے پر متفرق نہ ہو۔ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہاری طرف حکم کیا گیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ 10 باتیں جو میں نے عرض کی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے انہی باتوں کی دعوت کی ہے۔ اور حضرت کعب بن احبار شروع میں نے عرض کیا تھا، فرماتے ہیں کہ تورات جو شروع ہوئی بسم اللہ کے ساتھ، یہی 10 احکامات تھے۔ نمبر 1 پہلا احکام شرک نہ کرنا، تمام انبیاء کی دعوت شرک نہ کرنا۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نمبر 3 اولاد کو املاک کے ذریعے اور غریبی مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نمبر 4 فحش گوئی، بدکاری اور بے حیائی والے کام، وما ظہر وما بطن، جو ظاہر ہو یا باطن خفیہ ہو، برائی والے کام، بے حیائی والے کام نہ کرو، اسے چھوڑ دو۔ اور نمبر 5 قتل ناحق، کسی کا ناحق قتل نہ کرو۔ اور نمبر 6 یتیموں کا مال نہ کھانا۔ نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ اور نمبر 8 عدل و انصاف کرو، اگر حق بات اور سچی بات کہنی پڑے، چاہے باپ کے سامنے کہنی پڑے، بھائی کے سامنے کہنی پڑے، ذا قربا کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے کہ اپنے قریبیوں کے سامنے حق بات کہنی پڑے تو کہہ دو۔ نمبر 9 جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو، ان عہد اللہ کان مسئولا، جو وعدہ کیا اسے پورا کرو، اس کے موافق تم سے سوال پوچھا جائے گا۔ اور نمبر 10 یہی جو 9 باتیں ہیں انہی کی اتباع کرو، اور یہی ہے صراط مستقیم۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت۔ اللہ رب العزت ان آیات محکمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔